ان تینوں کو اپنے خلاف کوئی ہلچل ہوتی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے مہمان گاہ تک خود کو محدود کیے رکھا۔ ان کے لیے ناشتہ بھجوا دیا گیا تھا، وہ ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ مہمان گاہ کے دوسرے کمرے میں شانتا اور نندو بابا کے ساتھ ڈرائیور امجد خان بھی شامل تھا، وہ بھی ناشتہ کرنے میں مگن تھے۔ علی ریحان نے ناشتہ ختم کیا اور بولا، میں ذرا ساتھ والے کمرے میں جا کر پتہ کرتا ہوں کہ کون لوگ ہیں۔ وہ چلا گیا۔ اب کمرے میں اریبہ اور شاہزمان تنہا تھے۔ شاہزمان جارج کی لاش کی طرف سے فکر مند تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ معاملہ گھمبیر ہو گیا تو سب سے پہلے ان کی شامت آئے گی، گرفتاری نہ بھی عمل میں آئے انہیں راج محل سے بے دخل کیا جا سکتا تھا۔ اس صورت میں بھی ان کے سارے کیے کرائے پر پانی پھر سکتا تھا، اور پھر آج کا دن تو ان کے منصوبے کے حوالے سے بھی اہم تھا۔ کیا سوچنے لگے؟ اریبہ نے اس کی طرف مسکراتی نگاہوں سے دیکھا۔ یہی سوچ رہا تھا کہ لاش کے سلسلے میں کیا ہوا ابھی تک، یہ بھی کہ جان پال پہنچا یا نہیں۔ آج کے دن ہم نے بہت اہم کام نمٹانا ہے، ان کی نشست کا احوال سننا ضروری ہے۔ شاہزمان گہرے تفکر سے بولا، یہ کام ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ اریبہ بھی گہری متانت سے بولی، اس اہم اور خفیہ کام کے لیے ایک ہی آدمی کافی ہے، اور وہ میں ہی ہوں۔ تم نہیں، میں تمہیں اس خطرے میں نہیں ڈال سکتا، یہ کام میں خود کروں گا۔ شاہزمان جلدی سے بولا، ہرگز نہیں۔ اریبہ نے اپنے سر کو نفی میں جنبش دی، مت بھولو کہ ہم اس وقت راج محل کے اندر بیٹھے ہیں، اور کسی غیر مرد کا محل کے اندر گھومنا پھرنا نظروں میں آ جائے گا اور معیوب بھی ٹھہرے گا۔ شاہزمان پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ کھینچے اس کی بات پر غور کرنے لگا۔ میں ایک عورت ہوں، کہیں بھی آ جا سکتی ہوں۔ اریبہ نے بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، لیکن جہاں پابندی ہوئی وہاں میں اب آسانی چھپ کر یہ کام انجام دے لوں گی۔ علی سے مشورہ کیے بغیر میں تمہاری بات کو اتنی شکل نہیں دے سکتا۔ شاہزمان بولا، لیکن تم بتاؤ کیا میرا منصوبہ غلط ہے؟ اریبہ نے اس کی طرف دیکھا۔ شاہزمان اسے کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، ورنہ تو اس سے خود بھی ذاتی طور پر اریبہ کا مشورہ برا نہیں لگا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے اس خطرناک مشن کی تکمیل کے لیے کسی دوسرے کے کندھے پر بار ڈالے، کیونکہ اریبہ کا بہرحال کسی حریت پسند گروپ یا باغیوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ محض یا شاید شاہزمان کے ساتھ ایک تعلق کی خاطر اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ کیا سوچنے لگے شاہزمان؟ اریبہ نے رسان سے پکارا تو وہ ایک پھنسی پھنسی سی ہنکاری خارج کرتے ہوئے بولا، تجویز تو تمہاری بری نہیں ہے اریبہ، لیکن میں یہ نہیں چاہوں گا کہ اپنے اس خطرناک مشن کا بار تمہارے سر ڈالوں، اسے مجھے اور علی ریحان کو ہی انجام دینا چاہیے۔ اچھا، تو یہاں میں نے تم دونوں کے ساتھ آ کر خطرے میں نہیں ہوں؟ وہ مسکرا کر بولی۔ ایسے میں شاہزمان نے اس کے دلکش چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ جب بھی اس کی طرف دیکھا کرتا تھا اس کا دل بے اختیار اس کی جانب کھینچا چلا جاتا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اریبہ کو کسی ایسے رسکی کام میں ڈالنے سے ہمیشہ کتراتا تھا جس میں اس کی جان جانے کا ذرا بھی خدشہ ہو۔ طنز کر رہی ہو مجھ پر؟ اس نے مصنوعی لہجے میں شکایتاً کہا۔ ہرگز نہیں، میں بھلا تم پر طنز کیوں کروں گی؟ وہ ایک دم بولی، دل کی بات کہوں تو میں خود کو بھی اس عظیم مقصد کی حامل مشن کی ایک مجاہدہ سمجھنے لگی ہوں۔ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا مجھ پر فرض عائد نہیں ہوتا کہ میں ان غاصب فرنگیوں کے خلاف تم لوگوں کی مدد کروں؟ شاہزمان کو دکھ ہوا تھا کہ اس نے اریبہ سے مذاق میں ایسی بات کیوں کی تھی جس سے اریبہ کا دل شاید دکھا تھا، لہٰذا وہ اس سے معذرت خواہانہ انداز میں بولا، اریبہ مجھے خوشی ہے کہ تم ہمارے اس عظیم مشن میں ہمارے شانہ بشانہ ہو، اور سچی بات تو یہ ہے کہ تمہاری مدد سے ہی ہم یہاں تک پہنچ سکے ہیں۔ جہاں تک تمہارا کام تھا وہ تم نے بلا شبہ بڑی خوش اسلوبی اور دلیری سے انجام دیا ہے، لیکن اس کے بعد والا کام بہت خطرناک نہیں، جان لیوا بھی ہے۔ سمجھو تو یہ تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کے برابر ہے، اور کسی تجربہ کار اور تربیت یافتہ آدمی کے کرنے کے لائق ہے، جیسے میں یا علی ریحان، کیونکہ تم بہرحال تربیت یافتہ نہیں ہو۔ اریبہ مسکرا کر کوئی جواب دینا چاہتی تھی کہ علی ریحان آ گیا۔ دونوں اپنی گفتگو چھوڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ علی کا چہرہ فکر و تردد کا شکار تھا۔ خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ شاہزمان نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے دھیمی سرگوشی میں پوچھا۔ معاملہ کچھ گھمبیر سا لگتا ہے، علی بولا۔ کل کا تو حال ہمیں اریبہ بہن نے ہی بتا دیا تھا، مگر اس کی تفصیل اب میں نے معلوم کی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے رینا اور پروفیسر ہندو سے متعلق وہ سب بتا دیا جو اس نے نندو بابا، شانتا اور امجد خان کی سنگت میں بیٹھ کر ان کی باتوں میں پوچھا تھا۔ اسے ساری تفصیل معلوم ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ معاملہ خاصا گھمبیر ہے۔ دیکھیے اب جان پال سے متعلق ان کی نشست کا کیا بنتا ہے، شاہزمان نے کہا،
اپنے اور اریبا کے درمیان ہونے والی اس سے متعلق گفتگو کے بارے میں بھی بتا دیا، جسے بڑے غور سے سننے کے بعد علی بولا، اریبا صرف اس حد تک کام کرے کہ ہمیں جان پال کی آمد اور ان کے مہاراجے سے ہونے والی نشست کے متعلق بتا دے کہ وہ کہاں اور کب ہونے والی ہے۔ یہ کام تو نسبتاً آسان ہی ہے، کیوں شازمان؟ اب تو تم مطمئن ہونا، کہتے ہوئے اریبا نے مسکرا کر شازمان کی طرف دیکھا۔ دیکھنا یہ ہے کہ جان پال کی آمد ہوتی ہے نہیں، لیکن تم اس فرنگی افسر لیفٹ پروجر سے بھی محتاط رہنا، وہ ہماری کڑی نگرانی کر رہا ہے، زمان بولا۔ ویسے اس وقت رینا والے مسئلے کی وجہ سے یوں بھی راج محل میں ہلچل کی سی فضا ہے، میرا خیال ہے تم ابھی سے ان کے درمیان گھلنے ملنے کی کوشش کرو اور پتہ چلاؤ کہ جان پال آیا ہے یا نہیں۔ اریبا اسی وقت نکل گئی۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد وہ لوٹی تو اس کا چہرہ جوش تلے تمتما رہا تھا۔ وہ بولی، جان پال اپنے 4 رکنی وفد کے ساتھ آ چکا ہے اور راج محل کی اوپری منزل میں ان کی نشست لگنے والی ہے۔ دونوں یہ سن کر ٹھٹک گئے اور ایک دوسرے کا چہرہ تکنے لگے۔ علی ریحان بولا، ہمیں فوراً وہاں گھات لگانا ہوگی، ان کی باتیں سننا انتہائی ضروری ہے۔ یہ کیا جنگی پلان تیار کرنے والے ہیں وہ سب ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ کیا تم نے حکمت عملی تبدیل کر دی ہے علی؟ شازمان اس کی دیکھ کے مستفسر ہوا۔ ہمیں جان پال کو موت کے گھاٹ اتارنا تھا اور میرا خیال ہے کہ سیناپتی موج سنگھ کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ سب بات کی باتیں ہیں، لیکن پہلے ان کے عزائم تو جان لیں ان کا منصوبہ کیا ہے اور مہاراجہ چندر گپتا کس حد تک ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تم دونوں ہی ادھر میرا انتظار کرو، میں ذرا اوپر جا کر ان کی خفیہ میٹنگ کی کارروائی سننے کی خود کوشش کرتا ہوں، اور جیسے ہی مجھے موقع ملے گا میں جان پال کو تو سب سے پہلے ٹھکانے لگاؤں گا۔ تم دونوں ہی یہ کام نہیں کر سکتے، اریبا نے کہا۔ دونوں اس کا چہرہ تکنے لگے۔ میں خود جا کر یہ کام کروں گی۔ کیا تم جان پال کو موت کے گھاٹ اتار لو گی؟ علی اس کی طرف حیران کو نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، نہیں، یہ کام تو میں نہیں کر سکتی۔ وہ جواباً بولی، البتہ میں ان کی میٹنگ کی کارروائی سن کے آ جاتی ہوں کہ انہوں نے کیا منصوبہ بنایا ہے۔ جان پال کو تو بعد میں تم دونوں میں سے کوئی ایک ہلاک کر سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر دونوں سوچ میں پڑ گئے۔ ان کے بشروں پر فکر و تردد کے آثار نمودار ہوئے۔ اریبا دوبارہ بولی، میری بات اور ہے، میں کسی نہ کسی طرح اوپر پہنچ جاؤں گی، لیکن تم دونوں کے لیے راج محل کے اندرونی گوشے میں جانا ممکن نہ ہوگا۔ یہ وقت بھی دن کا ہے، دیکھ لے جانے کے پورا خدشہ موجود ہے۔ لیفٹ پروجر پہلے ہی ہم پر دانت نکوسے ہوئے ہے اور موقع کی طاق میں بھی ہے، جلدی فیصلہ کر لو۔ میرا خیال ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو اریبا، تم جاؤ اور ساری کارروائی کا احوال اپنی آنکھوں سے دیکھو اور ہمیں آ کر اس کی تفصیل بتاؤ۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، علی ریحان نے فوراً کہا، اور اریبا نے شازمان کی طرف دیکھا، تھوڑا سا مسکرائی اور باہر نکل گئی۔ یہ چاروں بھی بیدار ہو گئے تھے۔ ان کے لیے خوبصورت اشتریوں میں ناشتہ بھیجا گیا تھا۔ رینا اور شوکت نے تو بے دلی سے ناشتہ کیا تھا، جبکہ گارشیا اور رابرٹ نے ڈٹ کر پرتکلف ناشتے پر ہاتھ صاف کیا۔ پروفیسر ہنری کی لاش کی تدفین وغیرہ سے متعلق راتی فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ پہلے تو اسے دلی لے جانے پر غور ہوا تھا، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر اس کی لاش کو وہیں دفنا دیا گیا تھا۔ جان پال کی آمد ہو چکی تھی اور مہاراجہ چندر گپتا ان کے ساتھ مصروف ہو گیا تھا۔ رینا منتظر تھی کہ کب اس کے باپ کے قتل سے متعلق مقدمے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ وہ اسی انتظار میں تھی، ورنہ اس نے راکاشی کی جانب کوچ کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا، لیکن اب وہ پہلے اپنے باپ کے قاتلوں کو بے نقاب کرنا چاہتی تھی۔ رابرٹ سوچنا کے چکر میں اس کی طرف چلا گیا تھا، کیونکہ اسے تسلی تھی کہ ابھی رینا کا راج محل سے باہر جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ گارشیا ان کے ساتھ تھی۔ یہ لوگ میٹنگ ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ چھوٹا راجکمار ایش وہاں آ گیا۔ رینا کو افسردہ دیکھ کر وہ بھی کچھ متفکر تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ اس خوبصورت گڑیا جیسی دوشیزہ کے ساتھ کچھ تنہا لمحے گزارے، اسے راج محل کی سیر کرائے، باغ میں لے جائے اور اس کے ساتھ تھوڑی سی سیر و تفریح کرے، اور اس کے ساتھ تنہائی کے کچھ لمحے مستعار ہی صحیح چرانے کی سعی کرے۔ وہ اس وقت بھی اسی غرض سے ان کے پاس آیا تھا۔ اسے دیکھ کر یہ تینوں احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ لوگوں نے ناشتہ کر لیا؟ وہ رینا کی طرف دیکھ کر مسکرا کے بولا، اور کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ رینا تو مغموم سی خاموشی اختیار کیے رہی تھی، جبکہ گارشیا نے فوراً ایش کمار کی طرف دیکھ کر کہا، ناشتہ واقعی پرتکلف تھا مسٹر ایش۔ کاش انکل والا افسوسناک واقعہ نہ پیش آیا ہوتا تو ہم اور بھی زیادہ انجوائے کرتے۔ پروفیسر صاحب کے انتقال کا ہمیں بھی بے حد افسوس ہے، بہت نفیس انسان تھے، بھگوان انہیں سورگ باشی کرے۔
چھوٹے راجکمار نے کلمہ افسوس ادا کیا تو رینا اس کی طرف دیکھ کر بولی، مسٹر ایش، میں آپ سے اور مہاراجہ صاحب سے انصاف کی درخواست کروں گی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کالی کے مندر کے پجاریوں کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ رینا نے اپنے خدشے کا بھی اظہار کر دیا۔ شوکت خاموش تھا۔ ایش رینا کی بات سن کر بولا، آپ فکر نہ کریں مس رینا، مہاراجہ صاحب ایک اہم نشست میں مصروف ہیں، ان کے فارغ ہوتے ہی اس مقدمے کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں۔ کیا اب بھی کچھ سوچنے کی گنجائش آپ سمجھتے ہیں مسٹر ایش؟ رینا نے کسی قدر تلخی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ایش گڑبڑا گیا۔ اسے ان معاملات کا بالکل بھی تجربہ نہ تھا۔ اس کا بچپن لاڈ پیار اور سیر سپاٹے میں گزرا تھا۔ اسے ان محلاتی معاملہ داریوں اور امور سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ یہ اس کی ماں نجو بائی ہی تھی جو اسے گاہے بگاہے جتاتی رہتی تھی کہ مستقبل کا والی ریاست بڑا راجکمار پرتاپ نہیں بلکہ وہ خود ہے، اسی لیے اسے امور سیاست بھی سیکھنا چاہیے۔ مگر آزاد منش ایش ماں کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دیا کرتا تھا۔ اس کے نزدیک بس یہی عیش و آرام والی شاہانہ زندگی کافی تھی جو وہ بسر کر رہا تھا۔ رینا کی بات پر اس کا بوکھلا جانا اس کی ناتجربہ کاری کو ہی ظاہر کر رہا تھا۔ وہ تو یہاں رینا کو اپنے ساتھ لے جانے کی نیت سے آیا تھا، مگر رینا نے اسے مخمصے میں ڈال دیا تھا۔ وہ اب اسے جان چھڑانے کی کوشش میں تھا۔ وہ بولا، نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا مس رینا، میں موقع ملتے ہی پتا جی سے بات کرتا ہوں۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ ولی عہد پرتاپ وہاں آ گیا۔ اس کے انداز و اطوار میں شاہانہ روب اور بردباری جھلکتی تھی۔ ایشی سے دیکھ کر موقع پاتے ہی وہاں سے کھسک گیا۔ ولی عہد کو دیکھتے ہی ان تینوں نے اسے سلام پیش کیا، جس کا جواب بھی ولی عہد پرتاپ نے نہایت انکساری سے دیا۔ ہم آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں مس رینا، پرتاپ نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ رینا نے اس کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور سوگوار سے انداز میں اپنا سر جھکا لیا۔ ہمیں آپ کے دکھ کا اچھی طرح اندازہ ہے۔ ریاست کے مہمان جان و مال کی پوری ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ہم شاید یہ ذمہ داری پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ولی عہد پرتاپ کی بات سن کر رینا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ راج محل میں صرف مہاراجہ چندر گپتا کا بڑا بیٹا اس کے مقدمے میں سنجیدگی رکھتا ہے، لہٰذا بہت دھیرے سے بولی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ہاں، پرتاپ نے ہولے سے کھنگار کر کہا، لیکن پہلے ہم آپ کی تسلی کے لیے یہ بتا دیں کہ مہاراجہ اپنی بعض اہم ریاستی مصروفیات کے باعث شاید اس مقدمے میں شریک نہ ہو سکے، لیکن ہمارے ایما پر انہوں نے یہ اختیار اب ہمیں سونپ دیا ہے، لہٰذا ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ بلا جھجک وہ نام ہمیں گنوا دیں جن پر آپ کو اس قتل کا شبہ ہے۔ ولی عہد پرتاپ کمار کی بات پر رینا حیران سی ہو گئی۔ اس کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ اس نے فوراً کالی کے مندر کے مہا پجاری بدری ناتھ کا نام بتا دیا، ساتھ ہی ان دونوں پجاریوں کو بھی ذکر کر ڈالا جنہیں جنگل سے نمودار ہوتے وقت رابرٹ اور ایش وغیرہ نے دیکھا تھا، کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب حادثے کی تھوڑی ہی دیر بعد یہ دونوں اپنی پشت پر پٹاریاں لیے نمودار ہوئے تھے، اور بعد میں رینا وغیرہ بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ رینا کی بات پر چند ثانیوں کی پرسوچ خاموشی کے بعد پرتاپ کمار بولا، ہم ابھی بدری ناتھ اور اس کے دونوں ساتھی پجاریوں کو جن کی نشاندہی کی گئی ہے راج محل میں حاضر ہونے کا حکم صادر کرتے ہیں اور انہیں ملزموں کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ دھارمک ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ہر قانون اور انصاف کے تقاضوں سے مستثنی اور ماورا ہو جائے۔ رینا اور شوکت ریاست ناگرہ کے ولی عہد کی باتیں پر اشش کر اٹھے تھے۔ شوکی نے تو رینا کے چہرے پر پہلی بار افسردگی کو ایک امید اور آشا کے جلتے دیپ کی صورت میں دمکتے دیکھا تو اسے بھی یک گونا طمانینت کا احساس ہوا کہ محبوب کی راحت میں اس کا سکون جو تھا۔ پہلے میں یہی سمجھتی تھی کہ شاید راج محل میں انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے اور شاید یہاں کسی مسلط کوشش سے کام لیا جائے، شاید مذہب کی آڑ میں انصاف کو دفن کر دیا جائے، مگر اب آپ کی باتوں سے مجھے بہت تسلی ہو گئی۔ میں اب مقدمہ ہار بھی گئی تو کوئی غم نہ ہوگا کہ کسی نے تو یہاں انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا۔ رینا نے ممنونیت بھرے انداز میں یہ الفاظ ولی عہد پرتاپ سے بڑے دل کی گہرائیوں سے کہے تھے۔ وہ بھی رینا کے مغموم سے چہرے کی اداسی کو پل کے پل خوشی کے چمک کے دیکھ کر اپنے دل میں کچھ محسوس کیے بنا رہ سکا تھا۔ اسی سبب پرتاپ کی اس کے چہرے پر جمی ہوئی نظروں میں عمیق گہرائیوں کی ایک ذرا سی رمق سی ابھری تھی، اور پھر وہ واپس اسی شاہانہ تمکنت سے پلٹ گیا جس انداز سے وہ یہاں آیا تھا۔ بہت متاثر کن شخصیت تھی بڑے راجکمار کی پرتاپ۔ اب تو آپ مطمئن ہے رینا صاحبہ؟
ولیعہد پرتاپ کی جاتے ہی شوکت نے رینا سے مخاطب ہو کے کہا۔ گارشیا کی موجودگی میں وہ رینا سے بے تکلفی سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ گارشیا بولی، باتیں تو اس کی متاثر کن تھی، کاش کہ اب یہ واقعہ انکل ہنری کے قاتلوں کو صدق نیت کے ساتھ بے نقاب بھی کر دے۔ ایسا ہی کریں گے راجکمار صاحب، شوکی نے کہا۔ ادھر ولیعہد پرتاپ وہاں سے سیدھا اپنے کمرہ خاص میں آیا اور کرسی پر بیٹھ کر کری گہری سوچ میں مستغرق ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ سوچ کر اس نے ایک خادم کو بلایا اور فوراً یہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ مقدمہ راج محل میں نہیں بلکہ کالی کے مندر کے باہر پنڈال میں لگایا جائے گا، اس لیے ریاست کے ہر خاص و عام کو وہاں آنے کی اجازت ہے۔ ولی عہد کے اس حکم نامہ کی فوراً منادی کرا دی گئی۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔